اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 170 تا 172۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ فارحین وہ خوش ہیں، بما ساتھ جو، آتاہم دیا انہیں، اللہ نے، من سے، فضلی ہی اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ خوش ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بالذین ان کے لیے جو لم نہیں، یلحقوا ملے ان سے، بہم ساتھ ان کے، من خلفہم ان کے پیچھے، ان کے بعد، ان لا کے نہ، خوف خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ یستبشرون وہ خوش ہیں، بنعمت نعمت سے، من اللہ اللہ کی، وفضل اور اس کے فضل سے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المومنین مومنوں کا اجر، ایمان والوں کا اجر، الذین وہ جو، نستجابوا جنہوں نے قبول کیا، جنہوں نے لبیک کہا، جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے حکم مانا، للہ اللہ کا، والرسول اور رسول کا، من بعد اس کے بعد، ما جو، اصابہم پہنچا انہیں، الکرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، جنہوں نے احسنوا احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے 180 تک غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ ہم آج آیت نمبر 170 تا 172 پڑھیں گے، جو اختتامیہ ہے تقریباً غزوہ احد کا۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے کچھ مجاہدین تھے ان کو لے کے غزوہ حمراء الاسد کی طرف چل پڑے تھے، تو اس میں انہی کا ذکر ہے مجاہدین کا، جو اس کے بعد بھی غزوہ احد میں شکست کھانے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کے لیے آگے چل پڑے تھے، یعنی ان کی ایمان کا جو ہے لیول، یا ان کے ایمان کا معیار یہ تھا کہ انہیں اپنے زخم بھول گئے تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی تھی، حالانکہ اتنے وہ زخمی تھے، بعض صحابہ تو زخموں سے چور تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا تو انہوں نے فوراً لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے اس میں شہداء کا ذکر ہے پہلی آیت میں، جو شہید ہو چکے تھے غزوہ احد میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 70 لوگ شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ شہادت کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اپنی اس آرامدہ زندگی میں گھروں کے اندر بیٹھ کے، کہ وہ جو شہادت کا رتبہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ قرآن میں اللہ پاک نے اس کے لیے یقین دہانی مسلمانوں کو کروائی ان آیات میں، کہ وہ خوش ہیں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان پہ فضل کیا، جو اللہ نے ان پر شہادت پانے کے بعد، جب ان کا کہتے ہیں شہید کا شہادت کے بعد پہلا قدم جنت میں ہوتا ہے، تو جب وہ جنت میں گئے ہیں تو ان کے ساتھ کس قدر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اس میں خوش ہیں، اپنے شہادت کے رتبہ پانے پہ۔ کہتے ہیں نا کہ جب شہید سے
پوچھا جائے کہ تم دوبارہ، شہید کی آرزو ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں پھر تیری راہ میں شہید ہوں اور پھر میں تیرے پاس اس طرح ہوں حالت خوشی میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے قالب میں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اور صبح و شام انہیں رزق دیا جاتا ہے، قرآن کی بھی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس بات پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ دنیا میں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے بیچارے، لیکن وہ اتنے ان کا رتبہ بلند ہے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، اور وہ وہاں خوش ہیں جنت میں جو اللہ نے ان پر فضل و کرم کیا اپنا۔ پھر فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہیں اس بات پر، وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فارحین، وہ دل سے خوش ہیں۔ یستبشرون، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ خوش ہیں، لیکن یہ وہ خوشی ہے جو چہرے سے نمایاں ہوتی ہے، جو اعضاء و جوارح سے جھلکتی ہے، خوشی جو ظاہر ہوتی ہے، دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ خوش ہیں۔ تو وَيَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہیں بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام جن کو ابھی شہادت کا رتبہ نہیں ملا، جو ان کے پیچھے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جن کے دل میں بہت ایمان ابھی قائم ہے اور وہ شہادت کا رتبہ پانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ لوگ بھی آنے والے ہیں تمہارے پاس، ان کے ساتھی، تو اس بات سے وہ بہت خوش ہیں کہ باقی مسلمان جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی اللہ پاک شہادت کا رتبہ دینے والے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ آ کے مل جائیں گے۔ تو اس بات پہ وہ بہت خوش ہیں کہ ہمارے باقی بھائی بھی ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں گے، اور اللہ کی انہی فضل و کرم کا ان پہ بھی اللہ کا فضل و کرم نچھاور ہوگا جو ان پہ ہوا، اس بات سے وہ خوش ہیں۔ پھر فرمایا ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس بات سے خوش ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جیسے ہم حالت خوف میں رہتے ہیں نا دنیا میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، لیکن شہیدوں کو یہ خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ دیا ہے جس میں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد۔ پھر فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل، اور وہ خوش ہیں اللہ کی اس نعمت سے اور اس کے فضل سے جو اس نے ان پر کیا۔ اللہ نے بہت انعام رکھے اور اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں ان کے لیے دی۔ عرش الہی کے سائے کے نیچے قندیلوں میں رہتے ہیں ان کی روحیں شہداء کی، اور جنت میں وہ چرتے پھرتے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی خوشی ہے ہی یہی، سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے۔ اللہ پاک سب کو اس کا اہل بنائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو بھی اجر نیکی کے جذبے سے کیا جائے، جس میں جتنا زیادہ خلوص ہو جس نیکی میں، اصل میں تو انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت دنیا کے دکھاوے کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ اللہ جانتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ وہی نا 3 لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان میں سے ایک شہید بھی ہوگا، لیکن وہ شہید ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی خاطر نہیں بلکہ اپنا لوہا منوانے کے لیے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، ذاتی مقصد کے لیے اس نے جنگ کی ہوگی، مال و دولت کے لیے، مال و جاہ کے لیے، تو اس کو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس شہادت کا، کیونکہ شہادت تو وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اعلی کلمات اللہ کے لیے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے جن کی نیت خالص ہوتی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی کوئی غرض اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی دعوت پر، ان کے پکارنے پر لبیک کہا،
حالانکہ وہ بہت زخمی تھے صحابہ کرام، ذہنی طور پر بھی بہت اپسیٹ تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا ہمراہ الاسد میں غزوہ کے لیے لے جانے کے لیے، تو صحابہ کرام فوراً تیار ہو گئے، کیونکہ انہیں اللہ اور رسول پہ اندھا اعتماد اور بھروسہ تھا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا۔ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ 4 باتیں پوچھی تھیں: ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمایا تھا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں، جب بھی کوئی عبادت کریں، تو وہ خالص رضائے الہی کے لیے کریں، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے، سب مومنوں کا اس پر اتفاق اور یقین ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین علیحدہ اللہ پاک نے رکھے ہیں ہمارے دائیں بائیں، جو ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ لکھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اب جس شخص میں یہ شعور مستحضر ہو گیا، اب یہ شعور راسخ ہو گیا اس کے دماغ میں، ذہن میں، کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، فرشتے ہماری ہر بات، آنکھ کا اشارہ تک لکھ رہے ہیں، تو وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ پہ پورا یقین ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چلنے والے ہیں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔